السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ایسا ملک جو زراعت کی دولت سے مالا مال ہے۔ ایسا ملک جس کو قدرت نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ ایسا ملک جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ سوئٹزرلینڈ کو بھی بھول جائیں گے۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی، جس کی آزادی بھی اسلام کے نام پر ہوئی۔ دوستو، ہم بات کریں گے پاکستان کے قدرتی خزانے کون کون سے ہیں، پاکستان کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہیں موجود ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ کیا پاکستان نے بھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ کیا پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ پاکستان کی آبادی کتنی ہے اور پاکستان کی جغرافی اہمیت کیا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے دوستوں، نکلتے ہیں پاکستان کے خوبصورت سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، جس کا پورا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آزاد تو 1947 میں ہوا، لیکن اس کا نام 1933 میں ہی تجویز ہو چکا تھا۔ لفظ پاکستان کے بانی چودھری رحمت علی ہے۔ بات کریں پاکستان کی آبادی کی، تو پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا کے 33ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈر کی بات کریں تو پاکستان کے مغرب میں ایران، شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا، جنوب مشرق میں بھارت واقع ہے، جنوب میں سمندر آتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی آفیشل لینگویج اردو ہے، لیکن پورے ملک میں صرف 8% اردو بولی جاتی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ ملک میں پنجابی بولی جاتی ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا، اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی۔ 1990 سے 2009 تک پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دوستو، پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ 96% مسلم، 2% ہندو، 1.2% عیسائی، باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، آپ نے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ مائن سب سے پرانی ہے اور دنیا کے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان دنیا کو نمک ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نمک دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کافی سستا ملتا ہے۔ پاکستان فٹ بال بنانے کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ لسٹ میں آتا ہے۔ پاکستان میں فٹ بال ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ فٹ بال بنانے کی زیادہ تر فیکٹریاں سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کافی کم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پتھروں سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس ہائی وے کا نام قراقرم ہائی وے ہے۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کو بھی بھول جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اس مشین کی اونچائی 16,007 فٹ ہے۔ یہ مشین پاک چائنا بارڈر کے قریب لگائی گئی ہے، جسے سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی سیویلائزیشن بھی پاکستان میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سیویلائزیشن 7,000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم بھی پاکستان کے پاس ہے۔ اس ایمبولینس سسٹم کی بنیاد ایدی فاؤنڈیشن نے رکھی، جس کے پاس 1800 سے زائد ایمبولینس موجود ہے۔
دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان کے معاشی حالات ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ 1963 میں پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا۔ دوستو آپ نے پاکستان سٹیل مل کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کو 1970 میں سوویت یونین کی تعاون سے تیار کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چائنا، انڈیا، جاپان اور دوسرے بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ مل ایک سال میں 1.1 ملین ٹن پروڈکشن کرتی تھی۔ قدرت نے پاکستان کو زراعت کی نعمت سے بھی نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک زراعت کے شعبے میں پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح ایڈوانس نہ ہو سکا۔ 1947 سے 1960 تک پاکستان کی 3 اہم فصلیں تھیں جو ملک کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کافی نہ تھی۔ 1960 میں پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ کیا، جس سے کافی حد تک پانی کے نظام کو بہتر بنایا گیا اور نیا نہری نظام لایا گیا، جس سے پاکستان کی فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1960 سے 1970 تک کے دور کو گرین ریولیوشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا نمایاں ملک بن چکا تھا، یہاں تک کہ فصلوں کے بیج بھی دنیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے۔ 1980 سے 1990 کا وہ دور تھا جب پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن زراعت کی پیداوار میں اس لحاظ سے خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ اس وقت دنیا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر چکی تھی، لیکن پاکستان میں زراعت کا ابھی تک پرانا سسٹم ہی چل رہا تھا۔ دنیا اس وقت زراعت کی یونیورسٹیاں، ریسرچ سینٹر لگا رہی تھی، جبکہ پاکستان نے اس مسئلہ پر کوئی توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زراعت آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتی گئی۔ سال 2000 کے بعد پاکستان کو اپنی خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ایسا ملک جو دنیا کو فصلیں ایکسپورٹ کرتا تھا، دنیا کو قرضہ دیتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا مقابلہ نہ کر سکا اور دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت 1959 تک کراچی تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے راولپنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت بنایا گیا۔ 14 اگست 1967 کو اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، جس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے اور یہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے کافی بلندی پر واقع ہے۔ دوستو اگر بات کریں بلوچستان کی، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں سونا، تانبا، آئرن، کرومائٹ اور زنک کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑے ذخائر قدرتی گیس کے بھی ہیں، جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر گرینائٹ کی بات کریں تو وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے ان وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر پاکستان ان وسائل کا ٹھیک سے استعمال کرتا ہے تو شاید دنیا کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ زراعت اور معدنیات کے علاوہ قدرت نے پاکستان کو سب سے گہری بندرگاہ سے بھی نوازا ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ یہ بندرگاہ جغرافی لحاظ سے ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے تیل کی تجارت کے جہاز سب سے زیادہ گزرتے ہیں۔ یہ بندرگاہ پورے ایشیا کو آپس میں ملا سکتی ہے۔ اس بندرگاہ کا نام گوادر بندرگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک شروع کیا، جس کی وجہ سے چائنا یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پاکستان اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ کسی وقت عمان کا حصہ تھی، جو کہ پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو عمان سے خریدی تھی اور آج یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ قدرت نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن عوام اور حکمران اس کی آج تک قدر نہ کر سکے۔ دوستو یہ تھی آج کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔